نجی محفل ہے، لیکن بسا اوقات نجی محفل میں کیے ہوئے باتیں ہزاروں کے مجمع سے زیادہ اثر بھی رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ ایک گھر سے شروع ہوئی جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جن کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے رہے، 40 صحابہ ہونے تک وہیں پر دعوت چلتی رہی۔ ایک گھر تھا، لیکن آج پورا زمانہ اس بات کا معترف ہے کہ ایک گھر سے شروع ہونے والی دعوت اسلام کی دنیا بھر میں اپنی روشنیاں بکھیر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں کی ہوئی باتیں اور یہاں سے پہنچائے ہوئے پیغامات کو ہر جگہ مولا عام فرمائے۔ ایک عقیدہ ہے ہمارا، مختصر بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس پر مومن کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا عقیدہ اس سلسلے میں نہیں ہے تو گویا کہ وہ تقدیر کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ اور میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے کاموں میں بندوں سے مشورے کا بھی محتاج نہیں، اور کوئی بندہ اس کے کام پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ایمان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے، ہر کام کی حکمت بندے کو سمجھ آنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ وہ ہر کام حکمت سے بھرا تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہمیں بھی سمجھ میں آئے۔ آپ اگر ہر حکمت سمجھنے کے پیچھے پڑ جائیں تو صرف اپنے جسم پر موجود بالوں کی حکمت بتا دیں، کس لیے انہیں اگایا گیا ہے، کس لیے اگایا گیا ہے، نہیں پتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہر کام کی حکمت بتائے، وہ محتاج نہیں بندوں کا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، میری زندگی میں مولا تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک بار ایک دیوار پر چھپکلی چڑھی جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اس جانور کا کیا کام ہے دنیا میں، یہ تو نے کیوں بنائی مولا؟ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی کے متعلق سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا، تھوڑی ہی دیر پہلے اس چھپکلی نے بھی پوچھا، مولا تو نے موسیٰ کو کس لیے بنایا گیا؟ یہ ضروری نہیں کہ اس کی حکمت اسے معلوم، اس کی حکمت اسے معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ دو جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نصیحت کے طور پر، اور ان جملوں سے ہم اپنی پوری زندگی گزار سکتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے ان جملوں سے کافی سہارا بھی ملتا ہے اور بہت حوصلہ بھی ملتا ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ عام حکیم کے بارے میں جب بات ہو سکتی ہے تو میرا مولا احکم الحاکمین ہے۔ آج میری زندگی میں اگر وہ اندھیرا دیا ہے تو کل اجالا بھی لائے گا۔ اگر میری زندگی میں کوئی آزمائش مولا نے رکھی ہے تو وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا رب بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ اگر مولا تبارک و تعالیٰ تم سے محبت نہ کرتا تو یہ ساری آسائشیں دے کر، آرام دے کر دنیا میں رکھتا کیوں؟ وہ کیوں رکھتا؟
اگر دشمن کسی کے ساتھ ہو تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن تم برقرار ہو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں ان کا نام آتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی کرامت آپ بتا دیں، تو آپ نے فرمایا زمین پر ہمارا زندہ رہنا ہی بڑی کرامت ہے۔ یہ کرامت سے کم ہے کہ ہماری خطائیں ہیں، ہمارے بھولے بھالے میں جو بھی غلطیاں ہیں، اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ زمین پر برقرار رکھا، یہ کرامت ہے۔ خیر، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کبھی کبھار ہماری زندگی میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، اس میں کوئی بھی خاص نہیں ہے۔ وہ مصیبتیں یا تو اولاد سے جڑی ہوتی ہیں، یا تجارت سے جڑی ہوتی ہیں، یا اپنی صحت سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا اپنے گھر بار کسی نہ کسی چیز سے مل کر کے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو آدمی جس میدان کا ہے اس میدان میں اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ تجارت کرتے ہوں گے، کچھ جاب کرتے ہوں گے، وہ وہاں کچھ مشکلیں فیس کرتے ہیں اپنے سینئر کے یا اپنی کمپنی کے، اور پھر وہ ہمیں دیکھتے اور کہتے ہیں یہ کتنے پرسکون ہیں، یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہیں۔ بلڈر لائن میں کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ فیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مولانا لوگ تو کتنے آرام سے رہتے ہیں، اور مولانا یہ جو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سے زیادہ تو کوئی تکلیف میں ہی نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک اپنی تکلیفوں کو، اپنی آئی ہوئی مصیبتوں کو دیکھتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرد کے ساتھ یہ آزمائش ہے۔ اب ان حالات سے گزرنا کیسے ہے؟ بس ایمان والے کا، مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اللہ بخار بھی دیتا ہے تو حکمت ہوتی ہے۔ بخار بھی دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حکمت کے بغیر نہیں دیتا، یا تو اس کے گناہ پاک کرے گا یا اس کے درجات بلند کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں اس سلسلے میں آج ہی عرض کر رہا تھا۔ ایک ایسی چیز پیش آئی، تاجروں کا ایک قافلہ جہاز پر سفر کے لیے روانہ ہوا ہے، اور اس میں سارے بزنس والے ہیں، سب مال تجارت لے کر کے جا رہے تھے۔ سمندری سفر ہے، بیچ سمندر میں جہاز ڈس بیلنس ہو گیا وزن کی وجہ سے، بہت زیادہ وزن ہو گیا یا ہچکولے کھانے لگا۔ تو آپس میں سارے لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ سامان جتنے لوگوں کا ہے تھوڑا تھوڑا سمندر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ جہاز صحیح ہو جائے، بیلنس صحیح ہو جائے۔ اب اس میں جب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا سامان پھینکنے پر، جب سامان کا جائزہ لیا گیا، ایک تاجر ایسا جس کو غازی نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا سامان 70% تھا، باقی سب کا ملا کر کے 30%، اس کا اکیلے کا 70%، بہت مال اس کا ہے۔ اب سارے لوگوں کی نیت بدل گئی، کہا کہ ہم کیوں پھینکیں گے اپنا سامان، یہ زیادہ لائے، یہ پھینکے اپنا سامان۔ اب یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، تکرار ہوتی رہی، اور یہ بندہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی مت کرو، تمہارا بھی سامان تھوڑا پھینکتے ہیں، میرا بھی تھوڑا پھینکتے ہیں، لیکن سب ون سائڈ میجورٹی تھی، یہ اکیلا تھا۔ جب یہ نہ مانا زیادہ تو سارے تاجروں نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اس کو ہی پھینک دیا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سامان بھی کم کرنا ہی تھا، اس کا ہی سامان تھوڑا سا کم کر دیا، باقی سامان پر خود قبضہ بھی کر لیا۔ سب فائدے میں تھے، ایک کو جہاز میں سے اٹھا کر پھینک دینا، باقی سب راحت میں۔ لیکن ہر کام کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ سمندر میں گرا تو صحیح، لیکن جو اس کے ساتھ سامان پھینکا گیا تھا اس میں ایک لکڑی کا تختہ اس کے ساتھ بہ رہا تھا، جس پر وہ سوار ہوا، یا اس کے سہارے اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔
غشی آئی، بے ہوشی آئی، لیکن ایک دو دن شاید اسی میں تیرتا رہا۔ وہ لکڑی کے تخت نے اس کو سمندر کے کنارے تک پہنچا دیا، ساحل پہ آ گیا۔ اب توجہ، جہاں پہنچا وہ غیر آباد علاقہ، ایک انسان بھی ادھر نہیں ہے، جنگلات ہے، کہیں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جسم کی کمزوری الگ، سمندر کا ڈوبنا الگ، سب چیزیں ہونے کے بعد جب کنارے پہنچا، شکار کر کے وہ اپنا پیٹ بھرنا چاہا۔ جو شکار ملا اس کے ذریعے سے اب کھانے پینے کے بعد اپنی زندگی ایک نئے انداز سے شروع کرنا اس نے چاہا۔ مہینہ گزر گیا، کیونکہ وہاں سے اب جا بھی نہیں سکتا کہیں، کوئی کشتی ادھر سے گزرتی بھی نہیں تھی۔ ایسے کنارے پر وہ پہنچا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا میری زندگی یہیں پر تمام ہو جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چھوٹی سی ایک جھونپڑی بھی بنایا، شکار کرتا، پتھروں سے آگ لگاتا، بھونتا اور کھاتا، اسی میں زندگی تھی۔ ایک رات جھونپڑی میں سویا تھا، اس کے چولہے میں لگی ہوئی آگ اس کی جھونپڑی میں لگ گئی، اندر موجود ہے، اور آگ اتنی تیز لگی کہ وہ جل جاتا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ شعلے بھڑک گئے، جھونپڑی کو جلا دیے۔ ان شعلوں کے بیچ سے بھی اس کو راستہ ملا، وہاں سے بھی بچ کر باہر نکلا، پھر باہر آیا۔ جھونپڑی جل کر خاک ہو گئی، دھواں آسمان تک اٹھ رہا تھا۔ اب یہ بارگاہ الہی میں کہتا ہے مولا تیری کیا منشا ہے؟ سمندر میں ڈبویا، وہاں سے بچا کر لایا، نئی زندگی شروع کر رہا تھا جھونپڑی میں، یہ بھی تو نے جلا دیا۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ میں اس میں انویسٹ کیا تھا، یہاں بھی دھوکہ کھایا، بچا کے ادھر آیا تھا، یہاں بھی دھوکہ کھایا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب وہ بارگاہ الہی میں کہنے لگا میں کیا کروں؟ غم کے عالم میں سویا، صبح نہیں ہوئی تھی کہ ایک کشتی کنارے پر آئی، چند لوگ اس پہ سوار تھے، ایک قافلہ۔ وہ آئے، اتر کر کے سیدھے اس کے پاس آئے، کہا اللہ خیر کرے، آپ سلامت ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ کشتی پر اس آدمی کو ان لوگوں نے سوار کرنے کے لیے اپنی طرف سے پیشکش کی۔ اس نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مجھے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے، ہماری بھی کشتی اصل راستے سے بھٹکی ہوئی ادھر آئی ہے، لیکن رات کے وقت جب کشتی گزر رہی تھی تو ہم نے اس طرف دھواں دیکھا، اور دھواں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ ہم کو یہ احساس ہوا کہ کوئی یہاں پر موجود ہے، دھواں، ہم نے دیکھا کہ مدد کے لیے جانا چاہیے، ہم کشتی یہاں تک لے آئے، اور اتفاق ہمارا سوچنا صحیح نکلا، آپ یہاں مل گئے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے، جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ اب وہ کشتی میں سوار ہوا اور پھر کہنے لگا مولا اب پتہ چلا تو نے میری جھونپڑی کو آگ کیوں لگائی ہے۔ کسی کے گھر کا دھواں کسی کے لیے ہدایت بھی ہے۔ خیر کشتی میں سوار ہوا اور چل پڑا۔ آنے والے لوگوں نے اس سے پوچھا چلو ٹھیک ہے بچ گئے، اب ہمارے ساتھ چل رہے ہو، یہ تو بتاؤ یہاں پہنچے کیسے؟ یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہاں تک تم آئے کیسے؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ایک سمندری سفر پر تھا، تجارت کے قافلے میں نکلا تھا، اور ساتھی تاجر لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا، میں تو ایک لکڑی کے تختے کے سہارے کنارے تک پہنچ گیا۔ تو اس قافلے میں آئے ہوئے جو مدد والے لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس والی کشتی سے تم گرے تھے؟ تمہیں خبر ہے وہ کشتی تھوڑی دور آگے جانے کے بعد پوری غرق ہو چکی تھی، اور سارے تاجر اس میں مر گئے، سارا سامان چلا گیا۔ پھر اب کہنے لگا مولا اب یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سمندر میں کیوں ڈالا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں ان تمام معاملات میں نے ایک بات آپ کے سامنے ایسی رکھی ہے جو کامن ہے اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ آج کی اس مجلس میں ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی ایسا ممبر اور خطابت کا کوئی یہاں پر ایسا اتفاق نہیں تھا، لیکن اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی اس سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ، دو جملوں کی بات میں نے کہا تھا، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے اور بار بار کرتا بھی رہتا ہوں، ایک جملہ اور اپنی زندگی میں یاد رکھ لیجئے۔ وہ جملہ ہے
جس کو ایک ہمارے بزرگ نے اپنے تجربات سے کہا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جس وقت میں آپ بیٹھے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، کوئی وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور انہی باتوں سے ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ کبھی اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہمارے گھر کی بھی بچیاں بیاہ کر کے اپنے سسرال گئی ہوتی ہیں، سسرال کی تکلیفیں ان کو بھی معلوم ہیں۔ تکلیفیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن انسان نئی جگہ پر جلدی سے ایکسیپٹ کر نہیں پاتا۔ بچیاں گھبراتی ہیں، واپس اپنے مائکے آتی ہیں، ماں باپ کو شکایت کرتی ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ پھر ماں باپ تو جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں، اچھا اس نے ایسا کیا تمہارے ساتھ، ویسا کیا۔ یہ نہ ہو، میں نے تجربے کے ساتھ دیکھا، ہماری بچیاں کہیں سے گھبرائی اپنے سسرال سے آئیں تو ہم نے یہ کہا، بیٹا اس بات پر یقین رکھ لینا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ اس نصیحت کو بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دیں، دیکھیں ان کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی۔ اس یقین کے ساتھ ان کو بتائیں یہ وقت گزر جائے گا، زیادہ نہیں رہنا ہے یہ وقت۔ اگر آج تم بیمار ہو تو کل صحت مند بھی ہو سکتے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں مجبور کسی چیز میں رکھا ہے تو کل وہ مختار بھی بنائے گا۔ ہاں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ٹرین جب سرنگ میں داخل ہوتی ہے، ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، ٹنل سے گزرتی ہے نا ٹرین، اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن پیسنجر اٹھ کر کے بھاگتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈرائیور چلا رہا ہے، تھوڑی دیر میں باہر نکال لے گا۔ تو مولا کریم پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی اندھیرا آیا تو اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ اس اندھیرے سے وہ نکال کر اجالے میں لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے، اور کوئی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ آپ اس سے ریلیٹڈ، ہمارا ٹاپک الگ ہوتا ہے، ہمارے موضوع، ہمارے عنوان الگ ہوتے ہیں، لیکن جس بات پر بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ میرے آقا کی سیرت اس میں ضرور لاؤں گا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، مکہ مکرمہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، جب دعوت اسلام شروع بھی کر چکے تھے آپ، کفار و مشرکین آپ کے مخالف بھی تھے، حرم کعبہ میں گئے، مکہ میں حرم شریف میں کعبہ شریف کے دروازے کے پاس گئے۔ اس وقت عثمان بن شیبہ جو قریش کے خاندان سے ہے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ کھڑے تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان چابی دو، میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ تم جیسے کو میں اندر آنے دوں گا؟ تم ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو۔ نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا قلق ہوا کہ کعبے کے اندر نہیں جا سکتا میں۔ پھر یہی ابھی جو میں نے گفتگو کیا نا، اس سے ریلیٹڈ ہو کر آپ دیکھیں، حضور نے ایک جملہ فرمایا، عثمان ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ اور اس کا یعنی اس سے ریلیٹڈ اگر میں کوئی بات بتاؤں تو گویا کہ میرے آقا نے یہی میسج دیا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، آج تم نے روکا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بھی معاملات آئے، ہجرت کر گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ جملہ کہا تو مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا، کیونکہ چابی ان کے پاس خاندانی ہے، پشتینی ہے، کئی سو سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان کو ڈر بھی لگا کیا محمد مجھ سے چابی چھین لیں گے؟ لیکن بعد میں جب وہ ہجرت کر گئے تو انہوں نے کہا کہ جس کا گھر بھی نہیں بچا، یہاں پہ وطن بھی نہیں بچا، ساتھی بھی نہیں بچے، وہ مجھ سے چابی کیا لے سکے گا؟ تو جب مدینہ طیبہ گئے اور پھر جنگیں شروع ہوئی، عثمان بن شیبہ کہتے ہیں جنگ احد میں ہم نے مدینے والوں کو بہت زیادہ مارا تھا، پھر مجھے یقین تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن 6 سال کا عرصہ گزرا نہیں کہ مکہ کے سارے خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے۔ یہی فتح مکہ کا دن ہے جب تشریف لائے 6 سال کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے
جو بھی معاملات ہیں ہو جانے کے بعد عثمان بن شیبہ کو بلائے، آؤ ادھر آؤ، چابی کہاں ہے؟ چابی اب دینے کے علاوہ چارہ بھی تو نہیں تھا، حضور کے پاس لا کر کے دے دیے اور کہا کہ تم نے سچ کہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر کوئی فورس نہیں کیا کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، کچھ نہیں، فورس نہیں کی، چابی دی اور قیدیوں مجرمین میں جا کر وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولی، خانہ کعبہ کھولا، دروازہ صاف کیا، سارے بتوں کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر نماز قائم ہوئی، خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر کے میرے آقا ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، 10,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں یہ چابی اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چابی نہیں چھین سکتا۔ یہ فرمان میرے آقا کا ہے، قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ چابی ہمیں ملے۔ وہاں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں۔ حضور پاک نے جب یہ بیان فرمایا تو سب کی گردنیں اونچی ہو گئیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی کس کو دیا؟ چابی اٹھائی اور کہا عثمان بن شیبہ آؤ، میرا مولا مجھے حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسی تک پہنچا دو۔ واپس چابی اسی عثمان بن شیبہ کے ہاتھ میں دیا، وہ ہکے بکے رہ گئے۔ سوچا کہ آج میری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، یہ چاہتے تو ہمارا خاندان ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے مجمع میں ہزاروں کے واپس مجھے بلا کر چابی دیا۔ ان کے رخساروں پر پورے آنسو تھے اور سب کو مخاطب ہو کر کہا مجھے سمجھنے میں بہت دیر لگی، تم سب گواہ ہو جاؤ یہ اللہ کے سچے رسول ایمان لے آئے اور حضور کے صحابہ میں داخل ہوئے۔ اور آپ کو میں میرے آقا کے اس فرمان کی صداقت بتاؤں، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی چابی اسی خاندان میں، شیبی خاندان۔ ان کے ایک بزرگ ابھی تھے شیخ عبدالعزیز شیبی، ان کی ایک کتاب کا میں نے ترجمہ بھی کیا تھا عربی میں، وہ آج بھی موجود ہیں، شیخ عبدالقادر شیبی، شیخ عبدالعزیز شیبی، ان کے ہی خاندان میں چابی ہیں۔ کئی بادشاہتیں آئیں، کئی حکمران آئے عرب پر، سب حکومت کیے، کئی امام آئے گئے، لیکن چابی کوئی نہیں چھین سکا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اسی بات کو، انہی معجزات کو دیکھ کر کے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ میرے نبی کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اس بات پر یقین کر کے چلو، اور پھر دیکھیں آپ کے اندر بھی ایک جذبہ ایسا آئے گا کہ میں جس ذات کے لیے کھڑا ہوں وہ دنیا کا سب سے سچا رسول ہے، میرے مولا کا سب سے سچا بندہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر کسی اور سے نہیں لگتا کہ ہم کسی ایسے ویسے کی حمایت میں نہیں کھڑے ہیں۔ اللہ جسے اپنا محبوب رکھتا ہے، خالق کائنات جس کی رضا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے پر دنیا کا خوف دل میں نہیں آتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بہت بہتر انداز میں سمجھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے مصطفیٰ کا غلام۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وآخر